بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے، لائک کا بٹن دبائیے، شیئر کر لیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سی ریکویسٹ آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ ہمارے ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو، قومی ادارہ، جو زبوں حالی کا شکار نہ ہو، جس میں گند نہ پھیلایا گیا ہو، جس میں گند موجود نہ ہو۔ ہماری عدلیہ دیکھ لیں، ہماری پارلیمان دیکھ لیں، ایگزیکٹو دیکھ لیں، باقی جتنے بھی شعبے ہیں ہماری زندگی میں، سب کے سب انحطاط پذیر ہیں۔ ایک ادارہ تھا فوج کا، اور اس میں بھی گند پھیلانے کی کوشش کی گئی، بلکہ گند پھیلا دیا گیا۔ لیکن فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس میں گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے ایک تطہیر کا ایک عمل شروع کیا گیا، اور کافی حد تک وہ گند صاف کر دیا گیا جو کہ ماضی کے فوج کے کمانڈروں کی اپنی وجہ سے فوج کے اندر داخل ہوا۔ اب تطہیر کا یہ عمل تو جاری ہے، لیکن جس گند کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ میں۔ اب آج ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ میں بھی ہیرا پھیری ہوتی رہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اسے ختم کس طرح کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کا اشارہ ماضی کے جو چیف جسٹس صاحبان تھے، جج حضرات تھے، کہ کس طرح عدالتوں کو یعنی سپریم کورٹ کو مینج کیا جاتا رہا ماضی میں۔ یہ کیس ہے قاسم سوری کا۔ آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی اسپیکر سابق دور حکومت میں، اور قاسم سوری پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام تھا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے انتخابات کو کالعدم قرار دے کر وہاں دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا۔ موصوف قاسم سوری سپریم کورٹ میں چلے گئے اور 2019 سے سٹے آرڈر پر موجود تھے، اور اس دوران وہ ڈپٹی اسپیکر رہے، مراعات حاصل کرتے رہے، بعض ایسے فیصلے کیے جو آپ کو پتہ ہے کہ آئین سے سنگین غداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو آج اسی کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ اب دوسرے الیکشن سر پر ہیں۔ اندازہ کیجئے اس موقع پر جو نعیم بخاری وکیل ہیں قاسم سوری کے، نامور وکیل ہیں، آپ جانتے ہیں، ان سے بہت سے مکالمے ہوئے، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح عدالتوں کے اندر اپنی مرضی کے کیس لگوائے جاتے رہے، اپنی مرضی کے کیسز کو یعنی پس پش ڈال دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا، التوا مل گیا۔ جو میرے نزدیک 2 امپورٹنٹ باتیں، ویسے تو لمبی چوڑی جو ہے وہ انہوں نے باتیں کی ہیں، اور یقین کیجئے کہ بعض اوقات تو مجھے ایسے لگا کہ شاید میں کسی پاکستانی جج کو نہیں، کسی اور ملک کے جج کو سن رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ہیرا پھیری ہوتی رہی ہے، سپریم کورٹ میں ہیرا پھیری اب نہیں ہوگی۔ ماضی کے جو رجسٹرار تھے جنہوں نے کیسز نہیں لگائے، ان کا بھی محاسبہ ہوگا۔ جو عدلیہ میں گند پھیلایا گیا اس کو بھی صاف کیا جائے گا۔ جس طرح پہلے عدالتیں یعنی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ مینج ہوتی تھی، اب نہیں ہوں گی۔ ہم سپریم کورٹ کو کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہی قاسم سوری ہیں جنہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے طور پر ایک آئین کے برخلاف ایک فیصلہ کیا، آپ کو یاد ہے، اور جس فیصلے کے نتیجے میں یعنی تحریک عدم اعتماد کو خلاف قانون قرار دے کر اس کے بعد پھر اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں، پھر 5 رکنی بینچ بیٹھا، اگر آپ کو یاد ہو، یہ وہی بینچ ہے بنیال بینچ۔ جب اس نے فیصلہ دیا کہ جناب
یہ اسمبلیاں توڑنا کالعدم ہے، قاسم سوری نے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے تو سنگین غداری کا کیس بنتا ہے۔ اور یہی بات پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ اس بندیال کے اس ایک فیصلے، وہ 5 رکنی جج کے ایک فیصلے کے بعد ان کے پوسٹر پر لوگ جوتیاں مارتے تھے، کون؟ پاکستان تحریک انصاف والے۔ تو اب آج یہ اندیا بھی دے دیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے اور کارروائی کی جائے۔ یہ بات انہوں نے کر کے جو کیا کہتے ہیں سماعت 1 مہینے تک ملتوی کر دی۔ قاسم سوری کے خلاف نواب اسلم رئیسانی جو عدالت میں گئے تھے ان کو ابھی نوٹس جاری کر دیا گیا، اور قاسم سوری کو یہ ہدایت کی کہ وہ ذاتی طور پر حاضر ہوں، اصالتاً وکالتاً نہیں، وکیل کے ذریعے نہیں، خود حاضر ہوں۔ اور پھر اب قاسم سوری کے سر یہ پر تلوار تو لٹک رہی ہے، یہ ایسے کردار ہیں معذرت کے ساتھ، خیر ایسے لوگوں سے کیا معذرت کرنی کہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے انہوں نے پاکستان کے آئین سے کھیلا، پاکستان کے دستور سے کھیلا، پارلیمانی روایات سے کھیلا۔ اور یہ وہی قاسم سوری ہے جس نے عمران خان کے کان میں کہا تھا کہ اسلامی ٹچ، خان صاحب اسلامی ٹچ، یہ وہ ہے، یہ اسلامی ٹچ والے ہیں۔ لیکن کیا قاضی فائز عیسیٰ کو یہ سب کچھ کرنے دیا جائے گا؟ کیا اس وقت کے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو یہ عدالت میں بلا کر ان سے پوچھ گچھ کریں گے کہ حضور آپ نے کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا؟ اور اگر وہ رجسٹرار یہ کہے کہ جی اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کے کہنے پر کیا، تو کیا اس وقت کے سپریم کورٹ کے جو بھی چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں 2019 کے بعد، تو ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار، عمر عطا بندیال، یہ سارے چیف جسٹس ہیں نا، تو پھر کیا ان کو بھی عدالت میں طلب کیا جائے گا؟ ایک بات اب یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے جج صاحبان جن کے خلاف شکایات موصول ہو چکی ہیں، کوئی جونیئر لیول سے سینئر لیول پہ 8 بندوں کو پھلانگتے ہوئے سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے استعفے بھی کسی وقت آ سکتے ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اگر ہیرا پھیری کا اعتراف کر لیا اور ہیرا پھیری کے نظام کو ختم کرنے کا تہیہ اور فیصلہ کر لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس کو باقی اداروں کے گن کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اکتوبر تک ان کی مدت ملازمت ہے، امید ہے جو کام وہ ادھورا چھوڑ جائیں گے وہ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اپنے دور میں کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ اچھا اقدام ہے۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی شخص جب کوئی اچھا کام ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنے کی جرأت استقامت کے ساتھ پیدا کرتا ہے تو پھر ہمیں پھر جسٹس وقار احمد سیٹھ یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا اور پھر ان کو کرونا ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قاضی فائز عیسیٰ کی زندگی کی حفاظت کرے، اور اس طرح کے تمام لوگ جو کسی بھی ادارے میں موجود ہیں جو ملک سے، آئین سے، قانون سے محبت اور وفاداری رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، ان کی زندگیوں کی حفاظت کرے، آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔